السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، اس وقت میں گلگت کے ایک ہائیکنگ ٹریک کے ویو پوائنٹ پہ موجود ہوں۔ یہ ہائیکنگ ٹریک گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے جٹیال نالے سے لے کر سکور تک جٹیال کے پہاڑ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس ٹریک پر ہم ہائیکنگ کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں اس ٹریک پہ ہم واکنگ کے لیے، ہائیکنگ کے لیے، لیکن سب سے فیزیبل ٹائم یہ صبح کا وقت ہے، صبح دھوپ نکلنے سے پہلے۔ ابھی دھوپ یہاں تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، صبح کے ابھی تقریباً 6:45 بج رہے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ انگلش کا مشہور مقولہ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی رائز ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ رات کا جلدی سونا اور صبح کا جلدی اٹھنا صحت مندی، دولت مندی اور عقل مندی کا باعث ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے گلگت آنے والے ٹورسٹ سے اور گلگت کے باسیوں سے، اور خصوصی طور پر گلگت جٹیال کے لوگوں سے، یہ ہائیکنگ ٹریک جٹیال گلگت کے باسیوں کے لیے ہائیکنگ کے لیے موسٹ سوٹیبل اور بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں۔ اگر آپ جٹیال سرینا چوک سے پیدل چلیں گے نارمل قدم سے تو آپ تقریباً 20 منٹ میں جٹیال نالہ پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے یہ ٹریک شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ہائیکنگ کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، ہو سکے تو ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور آ جائیں، نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک بار اس ٹریک پر واک ضرور کریں، اس پر ہائیک ضرور کریں۔ ہائیکنگ یا پہاڑوں پہ واکنگ کرنا جو ہے ایک صحت افزا سرگرمی ہے، اور ویسے بھی اگر ہم واک کریں عام گراؤنڈ میں، عام اسٹیڈیم میں، تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ خصوصی طور پر اگر ہم یہ پہاڑ پر کریں گے تو یہاں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ خصوصی طور پر میں گلگت ہائیکنگ ٹریک کے حوالے سے بتا دوں، ٹریک پر ہائیکنگ کرتے وقت آپ گلگت شہر کے خوبصورت مناظر سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ گلگت شہر کا خوبصورت منظر اور پہاڑوں پر دھوپ پڑنے کا خوبصورت منظر بھی آپ یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نظروں کے سامنے گلگت شہر کا خوبصورت منظر کے ساتھ ساتھ سورج کے طلوع ہونے کا خوبصورت منظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہاڑوں پر ہائیکنگ کرنے کے صحت افزا سرگرمی سے نہ صرف جسمانی صحت کو تقویت ملتی ہے، بلکہ ان خوبصورت قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے سے ذہنی سکون بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹریک اتنا کشادہ بنایا گیا ہے اتنا کہ یہاں پر بآسانی بچے، بزرگ اور خواتین بھی ٹریکنگ ہائیکنگ کر سکتے ہیں۔ پہاڑ پر ہائیکنگ کرتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں، آپ اپنے ساتھ پانی لے کے آ جایا کریں۔ اگر بالفرض اگر آپ پانی نہیں بھی لے کے آئیں تو ہم کم سے کم اپنے پاس ساتھ بوتل لے کے آئیں، خالی بوتل لے کے آئیں، اور یہاں جٹیال نالے سے اپنے بوتل میں یا جٹیال نالے سے صاف شفاف کرسٹل کلیئر گلیشیئر کا پانی جو فل آف منرل اور پاک و صاف ہیں، آپ یہاں سے لے کر اوپر جا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ پانی کا بندوبست کر کے آئیں، اور پہاڑ پر آتے ہوئے خصوصی طور پر یہ دوسری جو مصنوعی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، خصوصی طور پر چیونگ گم، چاکلیٹس، پاپڑس، نیمکوس اور دوسرے پیکڈ فوڈ وغیرہ جو ہیں ان سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر ہو سکے تو آپ لوکل ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں، خشک خوبانی یوز کر سکتے ہیں، ستو کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، بہت مفید ہے، صحت کے لیے ویسے بھی مفید ہے، اور خود پر جب ہم پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں تو بہت مفید ہے۔ اگر ہم صبح سویرے اٹھیں گے اور صبح سویرے واک پر بھی آئیں گے اور ہائیکنگ بھی کریں گے تو امید ہے کہ ہمیں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت بھی مل جائے گی، اور خصوصی طور پر اس دور میں ڈپریشن، انگزائٹی جیسے بیماریوں سے جو ہے ہم بچا جا سکتا ہے۔ ایک اہم گزارش میں گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اور دیگر مقتدر اداروں سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آتے ہوئے جٹیال نالے پر ابھی تک کوئی فوٹ برج نہیں بنایا گیا ہے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ یہاں پہ کوئی فوٹ برج بنایا جائے تاکہ ہمارے بزرگ، خواتین بھی آنا چاہیں، بچے بھی آنا چاہیں تو ایزیلی آ سکیں، کیونکہ عام طور پر تو آ سکتے ہیں لیکن کچھ دنوں میں جو ہے یہاں پہ
جب پانی بڑھ جاتی ہیں تو یہاں نالا کراس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فٹ برج کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ مقامی جو ہے دیسی طریقے کے برج بنائیں، دیسی ساختہ برج بنائیں جو ہمارے مختلف دیہاتوں میں استعمال ہوتی ہے، نالوں پر بنے ہوتے ہیں، اس طرح کا برج بنائیں تو یہ خوبصورت بھی ہوگی، مضبوط بھی ہوگا اور کوسٹ بھی بہت کم آئیں گے۔ جتنی کوسٹ پہ روایتی فٹ برج کا انجینئرس اور آفیشیل کا کمیشن بنتا ہے، اسی کوسٹ پر جو ہے یہاں پورا برج دیسی ساخت کا، دیسی طریقے سے، دیسی ماہرین کے تعاون سے، دیسی انجینئرس کے تعاون سے جو ہے پورا برج تیار ہو سکتا ہے۔ انہی گزارش کے ساتھ کہ پہاڑوں کا رخ کیجیے، یہاں کہ ہائکنگ سے لطف اندوز ہوں، واکنگ کریں اور اپنی صحت بنائیں۔ دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز انسان کی صحت ہے، چاہے وہ ذہنی صحت ہو، چاہے وہ جسمانی صحت ہو۔ ان پرفضا مقامات کا رخ کیجیے، یہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔